اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی صداقت اور حقانیت بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے محسنین نیکی کرنے والوں کے اوصاف بیان فرمائے۔ 3 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ پھر اللہ نے ان کا صلہ بھی بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں۔ پھر اشقیاء کی کارگزاری اور ان کا انجام بیان کیا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں کھیل تماشے کو رائج کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا کہ ان کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل نشانیت بیان کی۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے نصیحتیں جن میں سر فہرست یا اہم نصیحت وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور شرک اور کفر سے نفرت کرنا ہے۔ شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے نصیحتیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان نصائح کا تذکرہ کیا ہے۔ لقمان حکیم حضور قرآن کے زمانے میں ان کی حکیمانہ باتیں عربوں اور اسرائیلیوں کے زبان پر عام تھی۔ جو عرب کے رہنے والے تھے ان کے زبانوں پر بھی ان کی حکیمانہ باتیں تھیں، اور اسرائیلیوں کے زبان پر بھی تھی، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ آزاد تھے یا غلام تھے، کس مقام کے رہنے والے تھے، اس کا زمانہ کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا شدید اختلاف ہے۔ یہ تو مسلم، یہ بات تو طے ہے کہ ان کے حکیمانہ باتیں سب کے نزدیک مسلم تھی، عربوں کے زبان پر بھی، اسرائیلیوں کے زبان پر بھی، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ آزاد آدمی تھے یا غلام تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا زمانہ کب ہے۔ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہیں، بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ سوڈان کے شمالی علاقہ نوبا کے ایک حبشی، سیاہ فام حبشی کے غلام تھے، اور بعض حضرات فرماتی ہیں کہ یہ یمن کے رہنے والے آزاد آدمی تھے، غلام نہیں تھے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ غلام، بعض کہتے ہیں کہ غلام نہیں تھے بلکہ یمن کے رہنے والے آزاد آدمی تھے۔ بعض مفسرین کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عاد ثانیہ میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جب ہلاک ہوئی اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ بچ گئے، آگے ان کی جو نسل چلی ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے، انہوں نے دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ بچ گئے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ ہلاک ہوئے۔ تو اب جو لوگ بچ گئے تھے آگے ان سے جو نسل چلی ہیں وہ عاد ثانیہ کہلاتی ہے۔ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ یہ عاد ثانیہ کا ایک فرق ہے، اور بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ قبیلہ حمیر کے افراد میں سے ایک فرد تھے، اور انہی قبیلے میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے تبع، تو فرمایا کہ یہ لقمان حکیم بھی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ شداد کے بھائی تھے، شداد کے بھائی تھے۔ شداد تو بڑا جابر آدمی تھا، لیکن یہ بڑا نیک آدمی تھا، یہ بھی بادشاہ تھا، اور شداد کی ہلاکت کے بعد اقتدار ان کے ہاتھوں میں آیا، اور جس طرح ذوالقرنین نیک آدمی تھا اسی طرح یہ بھی نیک مرد صالح۔ یہ تو ان کی شخصیت کے بارے میں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجھے تھے یا ان کے خالزاد بھائی تھے، اور ان کو عمر بڑی دراز 1000 سال ان کی عمر ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے کھایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ بلکہ بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ قاضی تھے، یعنی فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن جب داؤد علیہ السلام نبی بنے تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اب یہ منصب آپ کا ہے، میں کسی کو فتویٰ نہیں دوں۔ یہ بات اب اگر ان کا زمانہ کون سا ہے تو اس کے بارے میں اگر ان کو عاد ثانیہ کا فرد تسلیم کر لیا جائے تو ان کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کا ہے۔ 3000 سال پہلے ان کا زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور اگر ان کو بنی اسرائیل کا فرد تسلیم کر لیا جائے تو پھر ان کا زمانہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 برس پہلے کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 پہلے یا 3000 سال پہلے یہ گزری۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان کا زمانہ اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے۔
اب دوسری بات یہ ہے کہ لقمان حکیم یہ نبی تھے یا حکیم تھے، تو اس کے بارے میں جمہور مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مرد صالح اللہ کے ولی تھے، حکیم تھے، دانشور تھے، معاملہ فہم آدمی تھے، نیک آدمی تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہے، لیکن یہ ان کی جو یہ قول ہے یہ ضعیف ہے، یہ ان کا یعنی صرف یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہے، باقی تمام جمہور مفسرین کے نزدیک یہ نبی نہیں تھے، بلکہ کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے، حکیم تھے، معاملہ فہم، دانشور اور عقل مند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بہت سی باتیں ان کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ لقمان حکیم ان کے بارے میں آتا ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا نبی بننے میں اور حکیم بننے میں، نبوت میں اور حکمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، تو انہوں نے حکمت کو اختیار کیا نبوت پر۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر ترجیح کیوں دی؟ حالانکہ نبوت یہ تو بہت بڑا مقام ہے اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے حکمت کو اختیار کیا، نبوت کو اختیار نہیں کیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر نبوت مجھے دی جاتی بغیر اختیار کے تو میں اس کو قبول کر لیتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، اگر میں اپنے اختیار سے نبوت کو اختیار کر لیتا تو یہ بہت بڑا منصب ہے، شاید کہ میں اس کو نبھا نہ سکا، اس لیے میں نے جب اللہ نے اختیار دیا تو میں نے نبوت کو اختیار نہیں کیا۔ اگر بغیر اختیار کے میرے ذمہ یہ کام لگا دیا جاتا تو پھر بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تو اس نے کہا کہ اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر مجھے اختیار ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، اگر اختیار ہے مجھے دونوں میں تو پھر تو میرے طرف سے معذرت ہے، اور اگر آپ کا حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پر ہے۔ تو یہ بہت بڑے حکیم، اور جس طرح وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے حکمت کے 1000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں، یعنی ان کی وہ باتیں جو حکمت پر مبنی۔ اس طرح بہت سے مفسرین قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان نصائح کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا۔ اس کے علاوہ مورخین نے، مفسرین نے ان کے حکمت کے بہت سے باتیں نقل کی ہیں، جن میں سے چند میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جب غلام تھے، جس طرح بعض حضرات کی تحقیق کی ہے کہ یہ غلام تھے، تو جس زمانے میں یہ غلام تھے تو ان کے مالک نے، آقا نے ان کو حکم دیا کہ جانور بکری ذبح کرو اور اس بکری کے جو بہترین اعضاء ہے وہ میرے سامنے پیش کرو۔ اس نے بکری ذبح کی، دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کیا۔ پھر چند دنوں کے بعد مالک نے پھر ان کو حکم دیا کہ بکری ذبح کرو اور بکری کے جسم کے جو بدترین اعضاء ہیں، پہلے تو کہا تھا نا کہ بہترین، پھر فرمایا کہ بدترین اعضاء جو ہے وہ لاؤ۔ تو اس نے پھر بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کیا۔ تو مالک نے کہا، آقا نے کہا، جو ان کا تھا، کہنے لگا کہ آپ نے بکری کے جسم میں سے بہترین اور بدترین اعضاء میں سے دل اور زبان کا انتخاب کیوں کیا؟ جب میں نے کہا کہ بہترین اعضاء لاؤ تو آپ نے زبان اور دل سامنے پیش کیا، اور جب میں نے کہا کہ بدترین لاؤ پھر بھی آپ نے زبان اور دل کو پیش کیا۔ تو کہنے لگا کہ اگر دل اور زبان یہ بہتر رہے تو اس سے بہترین عضو انسان کسی جانور یا انسان کے جسم میں کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ بدترین ہو جائے تو پھر اس سے، اور اگر یہ صحیح نہ رہے تو پھر اس سے بدترین عضو بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر انسان کا جو دل ہے اس کے اندر نور ایمان ہو اور اس کے اندر اور زبان سے نیک باتیں ادا ہو رہی ہو تو پھر اس سے بہتر اعضاء کوئی نہیں ہے، کوئی عضو نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں کفر اور شرک ہو، نفاق ہو، کینہ اور حسد اور بغض یہ چیزیں ہو، زبان سے بھی غلط باتیں ادا ہو رہی ہو تو پھر اس سے بدترین بھی کوئی عضو نہیں ہے۔ اگر اور حدیث میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارے جسم کے اعضاء صحیح رہیں گے، اور اگر وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو جسم کے باقی اعضاء بھی بگڑ جائیں گے۔ اور فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو یہ بھی ان کی حکمت کی بات ہے کہ زبان اور دل سے بہترین کوئی عضو نہیں ہے اگر یہ بہتر رہے، اور اگر یہ بہتر نہ ہو تو پھر اس سے بدترین بھی کوئی عضو نہیں ہے۔ اور اس طرح اس کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ ایک سفر پر گیا تھا تو لمبے سفر کے بعد جب واپس آیا تو راستے میں ان کا مالک مل گیا، ان کا جو غلام تھا، خادم تھا، وہ مل گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے والد تو فوت ہو گئے۔ تو کہنے لگا ملک تو امری، میں اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہو گیا،
مطلب کیا تھا کہ پہلے میرے والد صاحب تھے تو وہ میرا سرپرست تھا، ہر بات کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، اب وہ فوت ہو گئے تو اب میں اپنے معاملے کا خود ذمہ دار بنا۔ پھر اس نے پوچھا کہ بیوی کا کیا حال ہے، تو خادم نے کہا کہ وہ بھی فوت ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اب مجھے بستر تبدیل کرنا پڑے گا، مجھے بستر تبدیل کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے بھائی کے بارے میں پوچھا کہ بھائی کا کیا حال ہے، تو بتایا گیا کہ وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو کہنے لگا انقطع ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے اس طرح حدیث میں المرء بأخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فارسی والے ہر کے برادر ندارت قوت بازو ندارت، فرمایا کہ جس کا بھائی نہیں نہ ہو اس کا قوت بازو نہیں ہے۔ جس طرح ماں کے بغیر شفقت، باپ کے بغیر سرپرستی حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح بھائی کے بغیر انسان کو قوت بازی نصیب نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگا کہ میری انقطع ظہری، میرے کمر ٹوٹ گیا، یعنی بھائی کے ساتھ میں مضبوط تھا، میرا بھائی فوت ہو گیا تو وہ مضبوطی ختم ہو گئی۔ اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ غلام تھے تو آقا نے ایک باغ کے خدمت پر ان کو لگا دیا تھا، یہ بھی تھا، چند غلام اور بھی تھے، تو یہ بڑا دیانت دار تھا، بڑا دیانت دار تھا۔ تو باقی جو غلام تھے وہ باغ میں سے پھل توڑ کر کھا لیتے تھے، لیکن یہ باغ کا پھل نہیں کھاتا، یہ امانت کے خلاف ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ باقی غلاموں نے پھل توڑ کر کھائے اور اتنے میں وہ مالک آ گئے، تو وہ جو بچے کچے پھل تھے وہ مالک نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ پھل تم نے کیوں کھائے؟ تو باقی غلاموں نے اس کا نام لیا، جو نوکر تھے باقی انہوں نے کہا کہ یہ لقمان نے کھائے۔ تو اس نے اپنے مالک سے کہا کہ آقا اب اس طرح کرے کہ ہمیں گرم پانی پلائے اور پھر ہمیں حکم دے کہ ہم دوڑ لگائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مالک نے ایسے ہی کیا، سب نوکروں کو جو ملازمین تھے یا غلام تھے ان کو گرم پانی پلایا اور پھر دوڑنے کے لیے کہا کہ دوڑ لگا۔ اب جب سب نے دوڑ لگائی گرم پانی پینے کے بعد تو سب نے قے کی، اب معاملہ حل ہو گیا۔ باقیوں نے کھایا تھا، ان کے قے میں وہ پل نکل آئے اور اس کا صرف سادہ پانی ہی نکلا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا، ان کا جو مالک تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ امانت دار ہے، اس نے پل نہیں کھائے بلکہ باقی جو تھے انہوں نے پل کھائے تھے۔ اس طرح کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ یہ لوگوں کو حکمت کی باتیں سمجھا رہے تھے، کسی نے ان سے کہا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ لقمان کیا تم وہ نہیں ہو جو فلاں جنگل میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ خلق خدا تیری تعظیم کرتی ہے، دور دراز سے سفر کر کے تمہارے پاس آتی ہیں، یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ سے حکمت کی باتیں سن رہے ہیں، یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے چند باتوں نے، ان میں سے کہ فرمایا، ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دو باتوں نے، ایک لا یعنی باتوں سے بچنا، یعنی میں کبھی لا یعنی فضول کاموں کے اندر نہیں لگا رہا، اس سے بچتا رہا، اور دوسری بات کہ امانت کی ادائیگی نے لا یعنی باتوں سے بچنا، اور بعض باتوں کے اندر آتا ہے کہ اپنے نگاہ کو پست رکھنا، زبان کو بند رکھنا، اپنے ناموس کی حفاظت کرنا، رزق حلال پر قناعت حاصل کرنا، یعنی اپنے ناموس کی حفاظت کرنا، رزق حلال پر قناعت اختیار کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، پڑوسیوں کی حفاظت کرنا، ان باتوں نے اس مقام پر مجھے پہنچا دیا۔ میں امانت کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اپنے نگاہوں کو پست رکھتا ہوں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اور ان انبیاء علیہ السلام سے میں نے 8 باتوں کو محفوظ کیا۔ ان انبیاء علیہ السلام، ظاہر ہے کہ ان کی عمر بھی لمبی تھی اور بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام آتے تھے، تو بہت سے نبیوں سے ان کی ملاقات کا ہونا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے بلکہ بالکل ممکن بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 8 باتوں کو میں نے انبیاء علیہ السلام سے محفوظ کیا ہے۔ ایک بات یہ ہے، نبیوں کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اس وقت اپنی حلق کی حفاظت کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، اور فرمایا جب لوگوں کے درمیان بیٹھو تو اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اس وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو کہ غلط جگہ پہ نہ پڑے، اگر مجمع میں بیٹھے ہو تو اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کرو، دسترخوان پر بیٹھو تو اس وقت اپنی حلق کی حفاظت کرو، لوگوں کے گھر میں جاؤ تو اس وقت اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اور جب تم نماز میں ہو تو اس وقت اپنی دل کی حفاظت کرو، اپنی دل کی حفاظت کرو کہ اس وقت دل میں کوئی خیال نہ آئے بلکہ دل کس کی طرف متوجہ ہو؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ موت کو ہر وقت یاد کرو، اللہ کو ہر وقت یاد کرو، اور فرمایا
جب تم کسی پر احسان کرو تو اس احسان کو بھول جاؤ، اس احسان کو بھول جاؤ۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف اذیت پہنچائے، اپنا ہو یا غیر ہو، تو اس کو بھی بھول جاؤ۔ اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو دل میں نہ رکھو کہ فلاں بندے نے مجھے تکلیف، بلکہ اس کو بھول جاؤ۔ اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس احسان کو بھول جاؤ۔ تو اس کی حکمت کی بہت سی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک قول مشہور ہے، فرمایا ضرب الوالد کالسماد، کہ باپ کی مار اولاد کے لیے اس طرح ہے جس طرح کھیت کے لیے کہ وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کھاد، سماد کہتے ہیں کھاد، جس طرح کھاد ہوتا ہے اسی طرح باپ کی ماں تنبیہ کے لیے اگر بچے کو مارے تو اس کے لیے اس طرح ہے۔ ایک ان کا قول ہے ایاک والدین، فرمایا کہ قرض سے بچتے رہو، کیونکہ قرض جو ہے ذل النہار وہم اللیل، دن کی ذلت اور رات کی فکر مندی ہے کہ آدمی دن میں ذلیل رہتا ہے، اگر قرض خواہ ملے گا تو وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرے گا، لوگوں کے سامنے آدمی ذلیل ہوتا ہے، اور رات کو یہ فکر مندی کا باعث ہے کہ آدمی فکر مند رہتا ہے کہ میں یہ قرض کس طرح ادا کروں گا۔ اسی طرح ان سے کسی نے پوچھا کیف اصبحت، تو نے صبح کس طرح کی؟ تو کہنے لگا اصبحت ید غیری، کہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں کسی غیر کے ہاتھ میں ہوں، یعنی غیر کے ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے بلکہ دست قدرت میں پاتا ہوں کہ میرا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں۔ اور اسی طرح اس نے اپنے بیٹوں کو بھی بہت سی نصیحتیں کی، جن میں سے ایک نصیحت یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اس کے علاوہ مفسرین نے بھی، اس نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، کہ میرے بیٹے، ان الدنیا بحر عمیق، کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، ہلک فیہا خلق کثیر، اس میں بہت سی مخلوق ہلاک ہو گئی، اس سمندر کو پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ تمہارے لیے بمنزل کشتی کے ہے۔ مایا کہ سمندر کیا ہے؟ یہ یعنی دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سے مخلوق ہلاک ہو گئی، اب اس سمندر کو عبور کرنے کے لیے اللہ پر ایمان لانا یہ تمہارے لیے بمنزل کشتی کے ہے، اور اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنا یہ تمہارے لیے بادبان ہے، اور اس سفر میں تمہارا توشہ وہ تقویٰ ہے، یعنی یہ جو سفر ہے اس میں تمہارا توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اور فرمایا اگر اس سمندر سے تم سلامتی کے ساتھ تم نے یہ سمندر عبور کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور اگر تم پھنس گئے ہو تو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ بیٹے، علماء اور حکماء کے مجلس کو تلاش کرو، یعنی علماء کے مجلس میں بیٹھا کرو، حکماء کے مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ حکمت، علم اور حکمت کی باتیں یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں، اس کی وجہ سے مردہ دل زندہ ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے بہت سے وزنی چیزوں کو اٹھایا، لیکن برے پڑوسی سے زیادہ وزنی چیز میں نے نہیں اٹھائی۔ اگر انسان کا پڑوسی برا ہو تو فرمایا اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور کہنے لگا کہ میں نے بہت سے کڑوی چیزوں کو چکھا ہے، لیکن قرض سے زیادہ کڑوی چیز، فقر سے زیادہ کڑوی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ اور فقر، اسی نبی علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی، ہم نے فرمایا کہ اللہ میں ایسے فقر سے پناہ مانگتا ہوں جو انسان کو ہلاک کر دے فقر کی وجہ سے۔ فرمایا کہ فقر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں، فقر سے زیادہ۔ اور کہنے لگا کہ جنازوں میں زیادہ، اپنے بیٹے سے کہا کہ جنازوں میں زیادہ شرکت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، اور شادیوں میں زیادہ نہ جایا کرو کہ اس سے دنیا کی یاد آتی ہے۔ آدمی جب جنازے میں آتا ہے تو آخرت کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے، اور جب خوشی کے محفلوں میں جاتا ہے تو آدمی جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی نصیحتیں ہیں جن میں سے چند میں نے عرض کری، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سنا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق دی ہم نے لقمان کو الحکمت، حکمت کس کو کہتی ہیں؟ حکمت کا معنی ہوتا ہے، ویسے قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی حکمت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا تذکرہ کیا ہے، اس میں حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو فرائض لگائے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیں، حکمت کی بھی تعلیم دیں۔ اس کے علاوہ اور یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا، اسے خیر کثیر سے، حکمت کو خیر کثیر سے تعبیر کی گئی۔ حکمت المؤمن، حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت المؤمن ضالت، فرمایا کہ حکمت یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی پاتا ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے، تو حکمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دی لقمان کو الحکمت، حکمت،
अनिश्कुर लिल्लाह, ये कि शुक्र कर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। इससे मालूम हुआ कि जो आदमी अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करता है हकीकी मानों में वही हकीम है, वही अक्लमंद है, वही समझदार है। बल्कि अल्लाह ताला ने समझदारों की जो तारीफ बयान की है कुरान करीम के अंदर सूरह निसा आल इमरान में और सूरह आल इमरान के आखिर में, तो वो क्या, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, क्या अक्लमंद लोग वो है जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे, पहलू के बल लेटे, हर हाल में, और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि अल्लाह आपने इस कायनात को बेकार पैदा ही नहीं किया। तो अक्लमंद लोग वो है जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और आगे अल्लाह ताला ने शुक्र का फ़लसफ़ा बयान किया कि जो आदमी शुक्र अदा करता है, शुक्र में उसका अपना ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला तो बेनियाज है, तारीफ़ों वाला है। कोई अल्लाह का शुक्र अदा करे या ना करे, कोई अल्लाह की तारीफ़ करे या ना करे, अल्लाह ताला तो हर हाल में हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है। तो तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्दु व मन फ़ीहिन, आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह ताला की तारीफ़ करती है। ज़मीन यानी पानी का एक एक कतरा, रेत का एक एक ज़र्रा, दरख्त का एक एक पत्ता, हर चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की तारीफ़ करती है, इंसान करे या ना करे। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की तारीफ़ करे या अल्लाह का शुक्र अदा करे तो उसमें उसका अपना फ़ायदा है। शुक्र का फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला उसके नेमतों में इजाफ़ा फरमाएंगे। शुक्र करने से अल्लाह ताला नेमतों में इजाफ़ा फरमाएंगे। तो फरमाया अनिश्कुर लिल्लाह, हमने लुक़मान को हिकमत अदा की ये कि अल्लाह का शुक्र अदा कर। वमन यशकुर, और जो कोई शुक्र अदा करता है फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी, वो शुक्र अदा करता है अपने नफ्स के लिए। वमन कफ़रा, और जो इनकार करता है, नाशुक्री करता है, यहाँ कफ़रा से मारा, कफ़रा का माना है नाशुक्री। वमन कफ़रा, और जो नाशुक्री करता है फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गनियुन, बेपरवाह है, बेनियाज है, हमीदुन, तारीफ़ों वाला है, अल्लाह ताला तारीफ़ों वाला है। कोई शुक्र अदा करे या ना करे, अगर सारी दुनिया शुक्रगुजार हो जाए तो अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई इजाफ़ा नहीं होगा। और अगर कोई शुक्र अदा ना करे फिर भी अल्लाह ताला की ख़जानों में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला तो बेनियाज है, तारीफ़ों वाला है। आगे लुक़मान ने, हकीम ने अपने बेटे की जो नसीहतें बयान की हैं, इंशाअल्लाह कल की तरफ